سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے نہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب، تاکہ ہو ان کے لیے دل، یعقلون بہا، جس سے وہ سمجھ جائیں، او آذان یسمعون بہا، یا ہو ان کے لیے کان تاکہ ان کے ذریعے وہ سنیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، یقیناً اندھی نہیں ہوتی آنکھیں، ولكن تعمى القلوب، لیکن نابینا بن جاتے ہیں دل، التي في الصدور، وہ جو سینوں میں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے فوری طور پر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ جل شانہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور یقیناً تیرے رب کے ہاں وہ ایک دن، كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت ساری بستیاں ایسی ہے، أَمْلَيْتُ لَهَا، جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان بستیوں کو پکڑا، ان بستی والوں کو پکڑا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور خاص میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے واسطے واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لے آئیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ عمل کر چکے نیک، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، معاجزین، نیچے دکھانے کے واسطے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جہنمی ہیں، یا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں پر انہوں نے ظلم و ستم کیا اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو گئے اور ہجرت کر چکے، اللہ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کو اللہ قوت اور طاقت سے نواز دے اور ان کے پاؤں جما دے زمین پر، تو وہ ایک ایسا نظام قائم کریں گے جس میں لوگ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اچھائیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ پھر آگے تسلی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی گئی۔ انجام کار اللہ نے ان بستی والوں کو تباہ کیا، برباد کیا، ان کے محلات نیست و نابود پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ مزید تنبیہ کر رہے ہیں ان کفار کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے نہیں زمین کے اندر، یہ لوگ ملک کے
شام کی طرف جاتے رہتے ہیں تجارتی غرض سے، اور بیچ میں سے یہ بہت ساری بستیاں آتی رہتی ہیں جہاں پر ان کے لیے عبرت کا ایک نشان ہے کہ وہ لوگ جو ہر اعتبار سے مالا مال تھے لیکن وقت کے نبی کی تکذیب کر چکے اور آخرت سے انکار کر چکے، اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے سے انکار کر چکے، اللہ نے انجام کام کو تباہ برباد کیا۔ تو یہ ان بستیوں سے گزرتے رہتے، انہوں نے کبھی غور فکر نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ہو ان کے لیے دل تاکہ اس سے یہ سمجھ جائے۔ یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ عقل کو برائے کار لا کے اور دل ان باتوں کو تسلیم کر لے۔ آج بھی معاملہ ایسا عجیب ہو گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کے اندر جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ مشہور ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے، لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، او جی فلاں جگہ سیلاب آیا، اتنے لوگ ڈوب گئے اور علاقے بہہ گئے، فلاں جگہ زلزلہ آیا، ایسا ہوا، لیکن خود اس سے عبرت نہیں لیتے ہیں کہ واقعی یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے پورے علاقے کو زمین کے اندر دھنسا دے، کوئی ہے اس کے روکنے والا؟ چاہیے تو یہ کہ بندہ اس طرح کے حالات اور واقعات دیکھ کر اس سے عبرت لے لے اور اس سے اللہ کی طرف متوجہ اور اپنے غفلت کی زندگی سے باز آ جائے، گناہوں سے باز آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں او آذان یسمعون بہا، یا ہوتے ان کے لیے کان جس سے یہ حق کو سن لیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے فإنها لا تعمى الأبصار، یہ آنکھیں نابینا نہیں بنتی، آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ حقیقت میں نابینا کون سی چیز ہے؟ ولیکن تعمى القلوب، یہ دل نابینا بن جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو کہ انسانوں کے سینوں میں ہیں۔ اور جب دل نابینا بن جاتے تو ظاہری آنکھیں دیکھے تو صحیح لیکن فائدہ کوئی نہیں دے رہا۔ تو دل کے اندھے حقیقت میں یہی اندھے اصل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر نابینا ہوگا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں بھی نابینا اٹھے گا۔ تو اے اللہ کے رسول، میں تو دنیا کے اندر نابینا ہوں، کیا آخرت میں بھی نابینا رہوں گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا نہیں، دنیا کے اندر اگر ظاہری بینائی نہیں ہے لیکن اس کا دل بینا ہے، وہ حق کو سمجھنے والا ہے، پیغمبر کی پیغمبری کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا، آخرت کا اقرار کرنا، حقیقت میں یہ بینا ہے، اگرچہ ذات کے اعتبار سے نابینا ہے، اور یہ کل قیامت کے دن بینا اٹھے گا، نابینا نہیں اٹھے گا۔ اس لیے عمومی طور پر انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور جب کل قیامت کے دن بندہ یہ سارے حالات دیکھے گا اور دل کی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور دل کے کانوں سے بندہ سنے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا، پھر کہ اللہ آج ہم نے دیکھا، واقعی یہ تو حق سچ بات تھی، قیامت کا ایک دن، حساب و کتاب کا ایک دن، اللہ ہم نے اب دیکھ لیا، اب ہم نے ہمارے دل کے کان سن چکی بات، اب اللہ کیا کرے، فرجعنا نعمل، اب ہمیں واپس ایک مرتبہ موقع دے لوٹا دیجیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر، اللہ پاک جب بندے کو موقع دیتے ہیں، اللہ نے نبی کو بھیجا، پیغمبر کے اوپر کتاب اتاری، اس کے بعد اللہ پاک نے سمجھانے والے پیغمبر کے ورثاء علماء سمجھا رہے ہیں، ان سب کچھ کے باوجود جب بندہ نہیں آ رہا ہے راستے پہ تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ مہر لگا لیتے ہیں۔ خواہ مخواہ کجروی اختیار کر لینا اور پھر نکتہ چینی کر لینا احکام کے اندر، اور پھر عقل کے گھوڑے چلا کے نہیں جی یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، اتنے سارے دنیا کے انسان اور سارے اعمال اور یہ ریکارڈ ہو رہے، پھر یہ قیامت کے دن تولے جائیں گے، کیسے تولے جائیں گے؟ آج ساری دنیا نے دیکھی ساری چیزیں، آپ ٹیمپریچر کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ پوری دنیا کا ٹیمپریچر آپ کے سامنے پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے؟
آج تو ویٹ کے لیے بھی اتنے بڑے زیادہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہ گئی پیمانوں کی. آپ کے پاس والیوم اور گیج دنیا کا سسٹم آج دنیا والے خود دیکھ چکے ساری چیزیں. آپ کو اندازہ کیسے دیے جا رہے ہیں جی آپ کا موسم یوں رہے گا یوں رہے گا. ایک چھوٹا سا موبائل 24 گھنٹے آپ کے جیب میں رہتا ہے اس میں آپ کو اور آپ اس پر یقین کرتے ہیں. حالانکہ اس سے بڑھ کر جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دین لے کر آئیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ حالانکہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. جو بات کرتے تو وحی کے بنیاد پہ کر چکے ہیں. انسان کو اس بات پہ یقین نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتا دی. جھوٹ نہیں بولنا. منافق جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے. وعدہ کے خلاف نہیں کرنا اگر کرتا ہے تو یہ منافق کی علامت ہوتی ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ منافق کی نشانی ہے. جب ہمیں دل سے ایک بات کا یقین حاصل ہوتا ہے مجھے کوئی بتا لے کہ بھائی یہ تار ہے اس کے اندر کرنٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا میں ہاتھ لگا لوں گا. کیوں؟ مجھے دل حالانکہ میں نے کبھی ہاتھ لگائے نہیں مجھے کبھی کرنٹ نہیں ملا لیکن میرا دل یہ بات تسلیم کر چکا ہے جی کہ واقعی یہ ایک نقصان دہ چیز ہے. اس لیے انسان کا دل مان لے یہ حقیقت ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس دل پر محنت کر چکے تھے. آج ہماری باتیں زبان تک محدود ہیں یہ قریب کے دل تک نیچے نہیں جاتی ہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے. اس کی ایک خصوصیت تھی اور وہ خصوصیت کیا تھی کہ یہ اکیلا کسی موقع پہ گواہی دیتا تھا تو اس ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کی گواہی شمار ہوتی تھی. اور وجہ اس کی کیا ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بندے کے ساتھ ایک سودا کر چکے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو ابھی میرے پاس نقد کیش پیسہ نہیں ہے آپ میرے ساتھ چلے اور میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے جا رہا ہے. حضور آگے نے کہا کہ یہ پیچھے راستے میں اور لوگ مل گئے. کیا ہوا جی میں نے سودا کیا کتنے کا کر لیا جی اتنا کر ہم آپ کو اتنے دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دے چکے بندوں کے ساتھ مصروف. حضور نے آواز دی آگے دیکھا وہ تو آگے سودا کر چلا رہا ہے جی. حضور نے فرمایا بھائی آپ نے میرے ساتھ سودا کر لیا یہ چیز آپ نے مجھ پر بیچ دی ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ گواہ پیش کر لیتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا. لوگ سارے کھڑے ہیں پریشان. اسی اثنا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. کیا معاملہ ہے جی؟ یہی معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بندہ معاملہ کر چکا ہے. اب یہ بندہ اپنے معاملے سے مکر گیا ہے جی. اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور کہہ رہے کہ میں گواہ ہوں اس بات سے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے. حضور نے یہ چیز آپ سے خریدی ہے جی اور آپ نے بیچ دی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ یہ بندہ یہ معاملہ کر چکا تھا؟ ہمارے معاملہ تو ہمارے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بندے نے جواب دیا. تو خزیمہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے اللہ کے رسول جب آپ آسمان کی باتیں ہمارے پاس لا کر ہمیں بتا رہے تھے اور ہم اس کو حق سچ مانتے ہیں تو یہ تو زمین کی بات ہے ہم اس کو کیوں سچ نہیں مانیں گے؟ آپ سچے اپنی بات کے اندر. تو یہ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ لے کر آئے وہ ان کے دل میں سب کچھ اترا ہوا تھا. اسے اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں نابینا نہیں ہوتی ہیں. نابینا حقیقت میں انسان کا دل ہوا کرتا ہے. بہت سارے آنکھوں والے پھرتے رہتے ہیں لیکن وہ حق نہیں سمجھتے حق نہیں دیکھ پا رہے ہیں حق نہیں سن پا رہے ہیں جی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اللہ پاک فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں ایک طرف انکار بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف الٹا کیا کہہ رہے ہیں جب پیغمبر علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں او بھائی مان لو آخرت کو مان لو ایک دن آنے والا اور بہت سخت دن ہے اور پھر آپ کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو جواب میں کیا دے رہے ہیں اور جی کہاں ہے وہ دن؟
اچھا اگر آپ کے مطابق واقعی ہمیں سزا دی جائے گی تو وہ دن کب واقع ہے؟ متی ھذا الوعد، وہ وعدہ کب پورا ہوگا آپ کا؟ لے وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے اس عذاب کو یوں فوری طور پر طلب کرتے جیسا کہ کوئی بندہ اپنے کسی خیر کی چیز کو، بلائی کی چیز کو اپنے جلدی طلب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ان سے کہہ دے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس طرح کے نافرمانوں کو، ظالموں کو اور کافروں کو اور مشرک کو میں عذاب دوں گا، لیکن اس عذاب کا ایک وقت مقرر، بس آپ نے میری طرف سے پیغام پہنچانا ہے، باقی عذاب میں مبتلا کرنے کو وہ میرا کام ہے، لہٰذا اس کے لیے میں نے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے۔ اسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے فوری طور پر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب، کہاں ہے وہ عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے وعدہ کر رکھا، اس کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے، اس متعین مدت کے مطابق وہ عذاب آئے گا۔ اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے اور اللہ ہرگز نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور پھر وہ جو دن آئے گا جس دن ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یاد رکھیں وہ ایک دن، تم جو دن شمار کرتے ہو تمہارے دنوں کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ کہیں قرآن کے اندر 50,000 سال کا آیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مزاج اور کیفیت کے حوالے سے محسوس کرے گا کہ یہ تو اتنا بڑا دن، جیسا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ خوشحال دن گزارتے ہیں، صبح اور شام وہ کہتے ہیں یار اتنی جلدی یہ دن گزر گیا۔ دوسرا بندہ ہے کہ وہ پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، حالات میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی دنیا کے اندر سزاوار ہو چکا، مجرم بن چکا، جس کی وجہ سے اس پر ایک ایک لمحہ گھنٹوں کی طرح گزرتا رہتا ہے۔ وہ سوچا کب یہ دن گزر جائے گا۔ ایسی کل قیامت کے دن جو جتنا گناہوں میں پھنسا ہوگا تو جتنے زیادہ گناہگار ہوگا اتنے ہی وہ دن اس کے اوپر لمبا گزرے گا، اور جو جتنا نیک عمل والا ہوگا اتنا وہ کم محسوس کرے گا، اس کو اس کی جو ہیبت ہوگی، اس کا جو خوف ہوگا وہ اتنا ہی کم محسوس کرے گا۔ اس اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، او بھائی یاد رکھو تم سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، یاد رکھنا میرے پیغمبر کی تکذیب کرو گے تو جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں بہت ساری بستیاں ایسی تھی، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے اس کو مہلت دی، میں ڈیل دیتا رہا، موقع دیتا رہا، اب باز آ جائیں گے، اب باز آ جائیں گے، اب توبہ کریں گے، اب پیغمبر کو مانگ کے اس کی مانگ کے چلیں گے، لیکن جب انجام کار مہلت دینے کے باوجود بھی باز نہیں اپنی سرکشی سے، طغیانی سے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهَا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اور جب اللہ پاک پکڑ لیتے ہیں پھر اللہ کی گرفت سے کوئی نکلنے والا کوئی نہیں۔ إِنَّ أَخْذَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کا پکڑنا بڑا سخت ہے۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھنا کوئی مسئلہ نہیں، اگر دنیا کے اندر تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا تو موت کے بعد تجھے ضرور مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، خاص میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے، لوٹنے کی جگہ میرے پاس ہے، بس اللہ حساب و کتاب لیں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے واضح کھل کے ڈرانے واسطے بھیجا گیا، میں ڈرانے والا ہوں، خبردار کرانے والا ہوں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہے، اس دن حساب و کتاب لیا جائے گا اور نافرمانوں کو سزا دی جائے گی۔ میرا کام یہاں تک کہ بس میری ذمہ داری یہ ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جو لوگ پیغمبر کی بات کو حق سچ مان کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے، اللہ فرماتے لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی۔ اگر تھوڑی بہت کوتاہی ان سے ہو چکی، اللہ اس کو نیک اعمال کی برکت سے معاف کریں گے، اور ورزق کریم، اللہ جل شانہ کو عمدہ روزی عطا فرمائیں گے، پھر ان کو اللہ پاک ایسی زندگی سے نوازیں گے جو جی میں آئے تو اللہ پاک وہ پورا فرما دے، لہم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں جو لوگ والذین سعوا فی آیاتنا، ہم پیغمبر پر آیاتیں اتارتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ ان آیات کو خوب غور سے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کر لے، لیکن پھر بھی جو لوگ ہماری آیات میں
محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کس واسطے؟ معاجزین، اس کے اندر تلاشی، عاجز بنانے والے، اس حال میں کہ عاجز بنانے والے ہیں معاجزین، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے واسطے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کیا یہ لوگ چلے نہیں زمین میں کہ ہو ان کے لیے دل جن کے ذریعے یہ سمجھ جائیں، او آذان یسمعون بها، یا ہو ان کے لیے کان جن کے ذریعے یہ سنیں، فإنها لا تعمى الابصار، اور یقیناً نابینا نہیں ہوتی آنکھیں، ولیکن تعمى القلوب، لیکن نابینا ہو جاتے ہیں دل، التی فی الصدور، وہ جو انسانوں کی سینوں میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ فوری طور پر آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً وہ ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے جس کو تم شمار کرتے رہتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور بہت سارے بستی والوں کو ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور خاص میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے واسطے کھل کر ڈرانے والا ہوں، کھل کے خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور یقیناً اور جو لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں نیچا دکھانے کے واسطے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ صدق اللہ۔